نحمده صلی علی رسول کریم اما بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدہ اس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمان کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف رحمہ اللہ نے اخیر کے چھٹا حصہ کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور اس میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت، اور وہ ہر کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو، یہ برکت کا کھانا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سحری تو تقریباً ہر بندہ کرتا ہی ہے، لیکن سحری کو اس نیت سے کرے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ برکت کی چیز ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، روزے پر قوت بھی ہوگی۔ ہم تو اسی نیت سے بھی کھاتے ہیں کہ صبح روزہ رکھنا ہے اس لیے سحری کھاؤ جی، لیکن اصل میں یہ ہے کہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے اور کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے، لیکن یہ نیت کر لیں کہ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے کھا رہا ہوں، تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان میں 100 شہیدوں کا ہر جو ہے عمل کا درجہ 70 حصہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر 100 کو 70 سے ضرب دو تو کتنا جو ہے بنتا ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت اس کو ثواب و مرحمت فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب سحری کھائیں تو ٹائمنگ کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ٹائم سے جو ٹائم لکھا گیا ہے اس سے اوپر ہو جائے اور روزے میں شک ہو جائے۔ جب روزے میں شک ہو جائے گا تو پورا دن بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ کرو، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولو، روزے کی حالت میں غلط کام نہ کرو، اس لیے کہ جب تم روزے کی حالت میں بھی غلط کام کر رہے ہو، زبان کو غلط جگہ گالیوں پہ استعمال کر رہے ہو، آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو،
کانوں کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو، ہاتھوں کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو، تو پھر ہاتھوں کا روزہ نہیں رہا، کانوں کا نہیں رہا، آنکھوں کا نہیں رہا، پھر تو صرف بھوکا اور پیاسا رہا یہ بندہ۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے سے پھر اس کو کیا؟ اصل تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، اور ہمارے اندر غریب کا دکھ اور درد آ جائے کہ غریب کے گھر میں اگر کھانا نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ اب یہ تھوڑی سی تکلیف میرے اوپر ہے، پیاس کی ہے یا بھوک کی ہے معمولی، یہ ایک ترغیب دلانے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لعلکم تتقون، جب ترغیب تمہارے دلوں میں آئے گی تو انشاءاللہ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ غریب کے گھر میں بھی ایسا ہے تو تمہارے پاس جو مال و دولت ہوگا اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنے میں پہل کرو گے، اور پھر یہ کوشش کرو گے کہ غریب تک اس کا حق پہنچ جائے۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رمضان المبارک کے اندر اپنی اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی فطرانہ دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ لوگ رمضان بھی خوشی خوشی گزار لیں، اور رمضان کے بعد جو عید کی خوشی ہے اس عید کی خوشی میں بھی وہ غریب ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ اب فطرانے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کافی دفعہ کہ فطرانے میں پہل کرو، فطرانہ جلدی ادا کرو، کیونکہ اگر کسی کے پاس سحری نہیں ہوگی تو وہ سحری کا انتظام کر لے گا، اگر کسی کے پاس افطاری نہیں ہوگی تو افطاری کا انتظام کر لے گا، اور اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ یہ کھانا پینا تو موجود ہے لیکن ایسا غریب ہے کہ وہ بجلی کی طاقت نہیں رکھتا، اب وہ بل سے ڈرتا ہے کہ میں اگر پنکھا لگاؤں گا تو میرے اوپر بل آئے گا، تو اس کے بل کا انتظام ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عید ہے تو عید کے کپڑے نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے انتظام ہے تو وہ انتظام پہلے سے وہ کر لے۔ اگر عید کے دن آپ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر لو۔ اگر آپ عید کی نماز کے وقت ہی دیں گے تو غریب کہاں سے کپڑے بنوائے گا؟ غریب اس وقت کہاں سے مرغے کا انتظام کرے گا اور اپنے لیے پکائے گا؟ کہاں سے وہ ساری چیزیں جو ہے کرے گا؟ اس وقت تو ساری دنیا کی عید ہوگی، اس لیے جو ہے ہو تو جائے گا، پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ ادا کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے ادا کر لیں نماز سے پہلے، تاکہ غریب کا حق مل جائے۔ آگے وہ جس جگہ استعمال کرتا ہے چاہے اس کو جو بھی ضرورت ہو، آپ کا جو ہے آپ کے گلے پر اس کا بوجھ نہیں ہوگا، آپ کے سر پر نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے نماز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا طہارت سے، وہ طہارت استنجا کے مسائل بیان کر دیے، اگلے دن الحمدللہ پھر وضو کے مسائل بیان، طریقہ بھی بتا دیا تھا، اور اس کے بعد نماز کے فرائض کو بیان کر لیا تھا۔ باہر کے فرائض کتنے ہیں، اندر کے فرائض کتنے ہیں، اندر کے فرض، باہر کے فرض، اب یہ سارے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب نماز کا سبق قل هو اللہ احد تک پڑھا دیا تھا۔ اب انشاءاللہ اب آگے کی طرف جائیں گے کہ قل هو اللہ احد جب ہماری پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر کہاں جاتے ہیں جی؟ رکوع میں جاتے ہیں، سیدھا رکوع۔ اب رکوع کی تسبیحات کو ٹھیک کر لیں اور سجدے کی تسبیحات کو ٹھیک کر لیں۔ آپ پڑھتے چلے جائیں، میں آگے جو ہے پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کی غلطیاں اور جس شخص کی غلطیاں ہیں اللہ پاک اس کو دور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہاتھوں کا طریقہ پھر سے بتا دیتا ہوں۔ ہاتھوں کا طریقہ بتایا تھا کہ ہاتھوں کا رخ کہاں ہونا چاہیے جی؟ قبلے والوں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کانوں تک اٹھائیں، کعبے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیاں بند ہونی چاہیے، انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، ایسے نہیں کرنا، یہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، طریقہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ کانوں تک اٹھائیں اور سیدھا اس کا رخ رکھیں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اب اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی پڑھ لیتے ہیں تو اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں ربی رب ہے اللہ ہمارا، ربی العظیم دبا کے پھر دوبارہ اس کو چھوڑنا ہے،
سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد اللہ اکبر. اب جب ہاتھ رکھیں گے سجدے میں تو سب سے پہلے سجدے میں جائیں گے تو گھٹنوں کو لگائیں گے, گھٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگائیں گے. اب اگر بیمار آدمی ہے یا بوڑھا آدمی ہے تو پہلے ہاتھ لگا سکتا ہے, اس کے لیے اجازت ہے. لیکن جوان ہے, تندرست ہے, اللہ نے صحت دی ہے, تو پہلے کیا لگائے گا؟ وہ گھٹنے لگائے گا اور اس کے بعد ہاتھ لگائے گا, پھر ناک لگائے گا, پھر پیشانی لگائے گا, اور اٹھتے ہوئے اس کے مخالف آئے گا, یعنی پہلے پیشانی اٹھائے گا پھر ناک اٹھائے گا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اٹھیں گے تو ہم نے ہاتھ نیچے نہیں لگانا. نہیں, شریعت نے ہمیں جو ہے تو اس میں سختی میں نہیں ڈالا, شریعت میں تو نرمی ہے. آپ ٹیک کے ساتھ اٹھیں, معمولی ہاتھ رکھ کر جو ہے آپ اٹھیں. کچھ لوگ اسی طرح ہی اٹھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک ہے اور ان دونوں لوگوں کی نماز شاید غلط ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے ثابت ہیں, صحابہ اکرام سے ثابت ہیں. اب دیکھو, اب تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن خدا نخواستہ اب جو ہے بیمار ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اجازت پہلے سے ہی دی گئی ہے کہ آپ ہاتھ رکھ کر جو ہے اوپر کی طرف اٹھیں, تاکہ آپ کے کمر میں درد نہ ہو, آپ کے گھٹنوں میں درد نہ ہو, آپ کے لیے اور تکلیف کا جو ہے دوسرا نہ ہو, آپ کے سامنا نہ کرنا پڑے. اب آگے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی ربی دو ہیں, ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اعلی سبحان ربی الاعلی. ربی ادھر بھی ہے, ربی ادھر بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر میں بھی بہت سارے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے, کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اکبر نہیں ہے, واو نہیں ہے ادھر, حمزہ ہے, الف ہے ادھر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب دیکھو اگر اللہ اکبر کہیں گے تو غلط ہو جائے گا, اس لیے اللہ اکبر. التحیات للہ. اب ادھر بھی غلطی ہے, التحیات للہ, التحیات نہیں, التحیات. یہ بھی شد ہے, ہر جگہ جو شد ہے اس کو شد پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا. ادھر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہر بندے سے, چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے, جس طرح بھی ہے, وہ جلدی میں پڑھتا ہے تو السلام علینا والا عبادت, السلام علینا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ. اب انگلی اٹھانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ بعض لوگ ایسے کر دیتے, دیکھو ایسے ہاتھ رکھے نا تو ایسے کر لیتے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے, سنت یہ ہے. یہ دیکھیں ایسے مٹھی بناؤ, ایسے مٹھی سارے بناؤ, ایسے مٹھی آخر تک رہے گی. اچھا, عذاب النار تک, یوم یقوم الحساب تک رہے گی, یہ اخیر تک رہے گی. ہاں, سلام پھیر کے پھر چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ دیکھیں کہ یہ اخیر تک رہے گی. اب دیکھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, جس وقت آپ کہیں گے تو نیچے گرا دیں گے اس کو.
کیونکہ شہادت کی گواہی ہے نا جی، نبی علیہ السلام نے ایسے کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب پھر پڑھ لیتے ہیں تحیات، التحیات للہ، آپ کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ پھر پڑھ لیں، ادھر بہت سارے لوگ غلطی بہت کرتے ہیں، اس لیے اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ، اب ادھر بھی خیال رکھیں، اشہد ان لا الہ، اشہد اللہ، اشہد نہیں ہے، ہے کی آواز ادھر گلے پہ جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ انشاءاللہ اس سے آگے کل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ درود پاک اور دعا پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا قبول منظور فرما، یا اللہ اس میں معمول کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے نماز کے اس حکم کو درست فرما، یا اللہ جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام والا ہے وہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ وہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہم کمزور ہے، خطا کار ہے، گناہگار ہے، اپنے فضل و کرم فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما، ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ جو حضرات آ رہے ہیں مدرسے کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ جو نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی آنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق سب کو نصیب فرما، جو ابھی تک نہیں رکھ رہے ہیں یا اللہ رحمتوں سے محروم ہیں اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ان کو بھی رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما، ان کو روزے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔